آپ کو کیا لگتا ہے دین صرف کتابوں سے بچتا ہے یا مسجدوں مدرسوں ممبروں سے؟ نہیں، کبھی کبھی دین بچتا ہے جب ایک ماں 6 مہینے کے بچے کو خود اپنے ہاتھوں سے قربان گاہ میں لے جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا اگر امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو کیا ہم کلمہ گو کہلاتے؟ کیا اذان رہتی؟ کیا قرآن باقی ہوتا؟ دین کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، پہنچایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور بچایا امام علی مقام علیہ السلام نے۔ یہ ویڈیو صرف سننے کے لیے نہیں، رونے کے لیے ہے، جھنجھوڑنے کے لیے ہے، جگانے کے لیے ہے۔ ہم اس ویڈیو میں نہیں کہیں گے کہ کربلا میں کیا ہوا، بلکہ یہ بتائیں گے کہ کربلا کیوں ہوا اور کیسے ایک سر کٹ کر بھی اسلام کا پرچم بلند کر گیا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کا دل زندہ ہے، اگر عشق آپ کی رگوں میں ہے، اگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کے ضمیر کی صدا ہیں، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، دل سے سنیں اور اسے ان تک پہنچائیں جنہیں یاد نہیں کہ دین بچا کیسے تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کربلا ہے، سوز ہی سوز، گریا ہی گریا، درد ہی درد۔ یہاں خیمے جلتے ہیں مگر حق جلنے نہیں دیا جاتا، یہاں سر کٹتے ہیں مگر سجدے باقی رہتے ہیں۔ دین انسان کا بنایا ہوا راستہ نہیں، یہ کوئی فلسفہ، نظریہ یا حکومتی قانون نہیں ہے، یہ اللہ کا امر ہے جو زمین پر وحی کی صورت میں نازل ہوا۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک حرف میں اس دین کی سانسیں بندھی ہوئی ہیں۔ مگر سوال یہ ہے، یہ دین جو خالق کا تھا جب زمین پر آیا تو کیا یہ ویسے کا ویسا رہا؟ نہیں، وقت گزرنے لگا اور دین پر نقاب چڑھنے لگا۔ مسجدیں آباد تھیں، اذانیں گونج رہی تھیں، مگر منبر یزید کے قبضے میں تھا۔ قرآن کریم کا مطلب بدلنے لگا تھا اور حلال و حرام کو دربار کی مرضی سے لکھا جا رہا تھا۔ اب دین طاقت کے نام پر چل رہا تھا اور تخت والوں کے آگے حق بے بس کھڑا تھا۔ ایسے میں جب دنیا نے دین کو تخت کے نیچے دفن کر دیا تو امام علی مقام علیہ السلام اٹھے، وہ امام جن کا ہر قدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا محافظ تھا، جن کی رگوں میں وحی کے گھرانے کا خون تھا۔ آپ علیہ السلام نے قربانی چنی، وہ جانتے تھے دین صرف کتابوں سے زندہ نہیں رہتا، دین قربانی مانگتا ہے، اسی لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بیٹے، بھائی، اصحاب، حتیٰ کہ 6 ماہ کے جناب علی اصغر علیہ السلام بھی، کیونکہ دین کو بنانے والا رب تھا، پہنچانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رب اسے بچانے والے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہی تھے۔ یہی فقر کی معراج ہے کہ حق کبھی بھیڑ سے نہیں، قربانی سے جیتا ہے، اور یہی سچ ہر فقیر پر کربلا میں کھلتا ہے کہ دین صرف مان لینے سے نہیں، نبھانے سے بچتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ دین جو آج ہمارے ہاتھ میں ہے، کتاب کی صورت میں، کلمے کی صورت میں، اذان کی صدا میں، یہ کسی کی تقریر سے نہیں بچا تھا، یہ مولا امام حسین علیہ السلام کے خاموش سجدے سے بچا تھا۔ دین رسموں میں قید ہو گیا تھا، دین تھا مگر زخموں سے چور، مسجدیں تھیں مگر ظالموں کے زیر سایہ، اذان تھی مگر صدا یزید کی پھیلتی جا رہی تھی، لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے مگر ظالموں کے ہاتھ بیت میں دیے ہوئے تھے، زبانوں پر قرآن مگر دلوں میں دنیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دین نے خود فریاد کی، کیا کوئی ہے جو مجھے بچا لے؟ اور پھر ایک صدا اٹھی مدینے کی گلیوں سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے۔ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے، مگر تخت نہیں مانگا، تاج نہیں مانگا، لشکر نہیں بلایا، صرف حق کا پرچم تھاما اور اس کے نیچے اپنے لہو کی روشنائی لے کر نکل پڑے۔ دنیا نے یہ سمجھا کہ یہ خاندان ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ یہ دین کا اصل جسم تھا جو ظلم کے دریا کے سامنے بند باندھنے جا رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے وہ لڑنے نہیں جا رہے، وہ بچانے جا رہے ہیں دین کو اس کی اصل روح کے ساتھ، جو صرف کتابوں میں نہیں، سینوں میں ہونا چاہیے۔ اور کربلا کوئی جنگ کا میدان نہیں تھا، یہ ایک مقام تھا جہاں ایک فرد نے پوری امت کی بے حسی کا بوجھ اٹھایا، جہاں ایک امام نے پوری تاریخ کا رخ بدل دیا، سجدے میں سر دے کر۔
امام حسین علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں مانگا، نہ فتح، نہ بیعت، نہ شہرت، صرف یہ چاہا کہ دین بغیرتوں کے درباروں میں رسوا نہ ہو۔ پیارے دوستو، کربلا وہ لمحہ تھا جب ہر زبان بند تھی اور ایک سجدے نے پوری امت کے ضمیر کو جھنجھوڑا۔ وہ امام جو تنہا تھے مگر ان کے ساتھ اللہ تھا، حق تھا، اور وہ دین تھا جو دوبارہ سانس لینے والا تھا، دوبارہ زندہ ہونے والا تھا۔ ذرا رک کر سوچیں، اگر کربلا نہ ہوتی، اگر امام حسین علیہ السلام نہ اٹھتے تو کیا بچتا؟ اذانیں شاید گونجتی رہتی لیکن اللہ اکبر یزید کے محل سے بلند ہوتا۔ قرآن شاید محفوظ رہتا مگر تفسیر یزیدی ہوتی۔ ممبر سلامت ہوتا مگر اس پر سچ کی جگہ درباری جھوٹ بٹھا دیا جاتا۔ ہم شاید مسلمان تو کہلاتے مگر اسلام کہاں ہوتا؟ وہی اسلام جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ اور جس کا پرچم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ پرچم جسے یزید گرا دینا چاہتا تھا اور امام حسین علیہ السلام نے سر دے کر تھام لیا۔ امام علی مقام نہ ہوتے تو دین صرف رسم رہ جاتا، جیسے دریا سوکھ جائے اور صرف مٹی باقی رہ جائے۔ قرآن صرف ایک کتاب بن جاتا، اذان ایک صدا اور نماز ایک عادت۔ لیکن امام علی مقام نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ انہوں نے صرف جان نہیں دی، انہوں نے دین کو بقا دی۔ آج اگر ہم مسلمان کہلاتے ہیں تو یہ کسی مفتی کے فتوے سے نہیں، یہ معصوم جناب علی اصغر علیہ السلام کی گردن کے صدقے ہے، جو پیاسے تھے مگر زبان پر شکایت تک نہ تھی۔ یہ وہ دین ہے جو نیزے پر قرآن پڑھتا ہے، یہ وہ دین ہے جس نے خیموں کی آگ میں بھی نور کے چراغ بجھنے نہ دیے۔ کربلا نہ ہوتی تو شاید اسلام ہوتا مگر حسین والا نہ ہوتا۔ آج اگر ہمیں دین ملا ہے تو کسی فتوے، کسی ریاست، کسی تاریخ سے نہیں، یہ دین ہمیں خون حسین علیہ السلام سے ملا ہے۔ اگر خیمے نہ جلتے، اگر جناب علی اصغر علیہ السلام پیاسے شہید نہ ہوتے تو کیا ہمیں اتنا قیمتی دین ملتا؟ ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مگر وہ قرآن محفوظ کیسے رہتا؟ کیونکہ کوئی تھا جو نیزے پر بھی سورہ کہف تلاوت کر گیا تھا۔ مولا امام حسین علیہ السلام تنہا تھے مگر ان کی تنہائی میں اللہ کا نور تھا۔ انہوں نے نہ صرف دین بچایا بلکہ ہمیں بتایا حق وہی ہوتا ہے جس کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکے۔ آج ہم جو کچھ ہیں وہ کربلا کے سجدوں، زخمی ہاتھوں اور چادر چھینتی راتوں کا قرض ہے، اور اگر ہم نے اس دین کو صرف رسموں تک محدود رکھا تو ہم غدار ہوں گے ان سجدوں کے جنہوں نے ہمیں مسلمان بنایا۔ دوستو، دین کا صرف ماننا کافی نہیں، دین کو امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں جینا سیکھیں، کیونکہ جو جینے کا مطلب نہ سمجھے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ نہیں ہوتا۔ اے اللہ، ہمیں فقط وہ اسلام عطا فرما جو خون امام حسین علیہ السلام سے زندہ ہوا ہو، وہ سجدہ عطا فرما جو نیزے پر بھی مکمل ہو، وہ دل عطا فرما جو پاک بیبیوں کے صبر سے لرزتا ہو۔ پیارے ناظرین، اگر یہ سوز، یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہے تو اسے آگے پھیلائیں تاکہ ہم صرف سننے والے نہ رہیں، جینے والے بنیں، حسینی بنیں۔ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں اور داستان اردو کو سبسکرائب کر کے عشق کی صدا کو زندہ رکھیں۔ میرا نام ہے اعزاز کاظمی۔ ملتے ہیں کل شام 8 بجے ایک اور رازوں بھری ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔